أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 87 سے 99، اور یہ ہے سورۃ الحجر کا آخری سبق۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين۔ سورت کے آخری سبق میں اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے آپ کو بڑی جامع قسم کی نصیحتیں فرمائی۔ دعوت دین، دعوت توحید، اس راستے میں آنے والی مشکلات، رکاوٹیں، یقیناً یہ ایک بڑا صبر آزما کام ہوتا ہے، جس میں آپ کسی سے قطع تعلقی بھی نہیں کر سکتے کہ اس کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر، ناراض ہو کر گھر بیٹھ جائیں۔ دعوت دین کے اندر انسان ایسا بھی نہیں کر سکتا، بلکہ آپ اپنے مخاطب، جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں، جو آپ کے مخاطب لوگ ہوتے ہیں، ان کی طرف سے پہنچائی گئی اذیتوں اور ان کی طرف سے آپ کے خلاف کی گئی باتیں، سازشیں، ان سب کو آپ نے خندہ پیشانی سے مسلسل برداشت کرنا ہوتا ہے، اور ان کی مخالفتوں اور ان کی اذیتوں کے باوجود آپ نے ان کی مسلسل خیر خواہی کرنی ہوتی۔ بہرحال اس راستے میں آنے والی مسلسل تکلیفیں، اذیتیں، مخالفتیں، رکاوٹیں اتنی زیادہ تھی کہ اللہ پاک
اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی تسلی کے لیے، آپ کی تشفی کے لیے بار بار حوصلہ دیتے، آپ کا مورال، آپ کا حوصلہ بڑھاتے، اور آپ کو کچھ اہم نصیحتیں اللہ پاک بار بار کرتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گھبرائیے نہیں، آپ کو اللہ پاک نے یہ نعمت عطا فرمائی، اللہ پاک نے آپ کو یہ اعزاز اور یہ مقام عطا فرمایا۔ آیات زیر تفسیر میں بھی اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تو اپنی بہت بڑی نعمت، جو بڑی عظیم نعمت ہے، اس نعمت کی یاد دہانی کروائی، اور پھر اس کے بعد اس نعمت کے تذکرے کے بعد اللہ پاک نے آپ کو کچھ مزید نصیحتیں فرمائیں۔ اب وہ سب سے بڑی نعمت جس کا اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم اور آپ کے رنج کو کم کرنے کے لیے تذکرہ فرمایا، وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ سورۃ الفاتحہ کی نعمت ہے، وہ قرآن مجید کی نعمت ہے۔ اور قرآن مجید ویسے تو پورا ہی اللہ پاک کی بہت بڑی بلیسنگ ہے، بہت بڑی نعمت ہے ایک مومن کے لیے، لیکن اس قرآن مجید میں سے بطور خاص اللہ پاک نے سورۃ الفاتحہ کا تذکرہ فرمایا۔ پورے قرآن کا تذکرہ سورہ یونس میں ہے، وہاں اللہ پاک نے اس قرآن کو شفاء لما فی الصدور بھی کہا، اس کو رحمت بھی کہا، اس کو ہدایت بھی کہا، اور اس کو خیر مما یجمعون بھی کہا، کہ جو کچھ یہ قرآن کے منکر جو قرآن کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ جو کچھ دنیا کا سرمایہ، دولت، اقتدار، نعمتیں اکٹھی کر رہے ہیں، ان سب چیزوں سے یہ قرآن کہیں بہتر ہے۔ اور آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ایک سورت کو بطور ایگزامپل کے پیش کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو رنجیدہ اور غمزدہ ہوں، آپ کو تو آپ کے رب نے قرآن مجید کی 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات کا تحفہ عطا فرمایا، اور یہ تحفہ آپ کو معراج کی رات بلا کر عطا کیا گیا۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور سورۃ الفاتحہ، یہ 2 ایسے گفٹ ہیں کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ اس سے پہلے اس طرح کی، اس مثل کی، اس لیول کی آیات نہ تورات میں تھی نہ انجیل میں، اور صحیح بخاری شریف میں اس کی وضاحت میں باقاعدہ حدیث بھی موجود ہے۔ اس آیت کریمہ میں تو صرف یہ کہا گیا کہ ہم نے آپ کو بار بار پڑھی جانے والی 7 عطا فرمائی، 7 عطا فرمائی۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ 7 صورتیں ہیں، وہ 7 آیات ہیں، یہ وضاحت نہیں۔ اور اگر وہ آیات ہیں تو کون سی 7 آیات ہیں، اور اگر وہ صورتیں ہیں تو کون سی 7 صورتیں ہیں، یہ وضاحت قرآن میں نہیں۔ یہ وضاحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے۔ کوئی شخص، کوئی منکر حدیث جو کہتے ہیں کہ ہمیں صرف قرآن ہی کافی، ممکن ہے کہ وہ آپ سے یہ کہے کہ جی وہ تو چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہے کہ نماز، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ ہی وہ سورت ہے، اور اسی کی 7 آیات ہیں جو بار بار پڑھی جانے والی ہے۔ تو آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ کیا صرف یہی بار بار پڑھی جانے والی ہیں یا کچھ اور بھی؟ سورہ زمر میں اللہ پاک نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ پر سب سے بہترین کلام نازل فرمایا،
اور اس کلام کی آیات ملتی جلتی ہیں اور بار بار پڑھی جانے والی ہیں۔ اب اس سورہ زمر کے اندر اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید کو ہی کیا کہا؟ مثانی، متشابہن بھی کہا اور مثانی بھی کہا، ملتی جلتی آیات بھی کہا اور بار بار رپیٹ ہونے والی، بار بار پڑھی جانے والی بھی کہا۔ پورے قرآن کو کہا۔ اب پورا قرآن ہی بار بار پڑھا جاتا ہے تو اس میں سے سبع من المثانی، 7 بار بار پڑھی جانے والی وہ 7 کن آیات کو ہم قرار دیں گے کہ یہ وہ 7 آیات ہیں؟ ویسے تو سارا قرآن ہی بار بار پڑھا جانے والا کہا، لیکن ان میں سے 7 بار بار پڑھی جانے والی یہ کون سی آیات کو قرار دیں گے؟ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی بتائے گی۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الفاتحہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ابو سعید المعلی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، آپ نے ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی کہ بات سنو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نماز مکمل کرنے کے بعد آپ کے پاس حاضر ہوں۔ آپ نے کہا کہ اے ابو سعید، تو نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ تو نے فوراً میری بات کیوں نہیں سنی؟ کیا تم نے قرآن مجید کی وہ آیت نہیں پڑھی ہوئی؟ اور آپ نے ان کو سورہ انفال کی آیت سنائی، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو فوراً لبیک کہو۔ مطلب یہ تھا کہ نماز چھوڑ کے بھی تمہیں آنا چاہیے تھا۔ خیر، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں قرآن مجید کی وہ سورت نہ بتاؤں، یا اعظم السور من القرآن، جو قرآن میں سے سب سے عظمت والی سورت ہے؟ ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ فرمایا چلو، مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے میں تمہیں اس سورت کے متعلق بتا دوں۔ شاید تجسس پیدا کیا، وہ سوچتے رہے کہ کون سی سورت ہوگی۔ مسجد سے نکلتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ وہ قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت ہیا الحمدللہ رب العالمین، وہ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اور آگے فرمایا ہی السبع المثانی والقرآن العظیم، اور وہی سبع المثانی ہے اور وہی قرآن عظیم ہے۔ گویا کہ قرآن مجید کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ کو ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے القرآن العظیم بھی قرار دے دیا، کیونکہ پورے قرآن کی سمری اور خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں موجود ہے۔ اسی عظمت اور فضیلت کی وجہ سے ہی اسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز، فرض ہے، نفل ہے، اور اس کی ہر رکعت میں ہر شخص پر اس کا پڑھنا واجب قرار دیا، اور فرمایا کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ پہلی آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے، جس میں سورۃ الفاتحہ کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، آتینا، ہم نے عطا کیا ہے، ہم نے دیا ہے کا آپ کو، سبعن، 7، من المثانی، بار بار دہرائی جانے والی، سبع من المثانی، مثانی مثنیتن کی جمع ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو دوہرا کرنا، ڈبل کر دینا، دوہرا کرنا یا دہرانا۔ تثنیہ کا لفظ بھی اسی سے ہے، تثنیہ 2 کو کہتے ہیں، اور عربی کی گنتی اس میں بھی پڑھے واحد، 1، اثنان، 2،
تو اس کا معنی تھا دورہ کرنا، ڈبل کرنا، ریپیٹ کرنا، دہرانا. تو المثانی مثنیۃ کی جمع ہے، اور بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ مثنا کی جمع ہے، اور اس کا معنی بار بار دہرائی جانے والی. تو سبع من المثانی 7 بار بار دہرائی جانے والی. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 عطا فرمائی. اب آیت کا لفظ یہاں موجود نہیں ہے، وہ لفظ لے کے آئیں گے حدیث سے، تو اس لیے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات عطا فرمائی. تو سورۃ الفاتحہ کا ایک نام کیا ہوا؟ سبع مثانی. اردو کے سٹائل میں، عربی کا سٹائل ہے سبع من المثانی، اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں سبع مثانی. 7 of the often repeated والقرآن العظیم، اور بہت عظمت والا قرآن، اور بہت عظمت والا قرآن بھی عطا کیا. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سبع مثانی سورۃ الفاتحہ اور اس سے آگے جو کہا گیا کہ والقرآن العظیم، اس سے مراد شاید باقی قرآن، جبکہ جو ابھی صحیح بخاری کی حدیث آپ کو سنائی گئی اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ ہی السبع المثانی والقرآن العظیم. آپ نے فرمایا کہ جو الحمدللہ رب العالمین ہے نا، ہی السبع المثانی، وہی سبع مثانی ہے، والقرآن العظیم، اور وہی قرآن عظیم ہے. تو یہاں قرآن عظیم سورۃ الفاتحہ ہی کو کہا جا رہا ہے، اگرچہ باقی قرآن بھی عطا کیا گیا آپ کو، لیکن یہاں مراد سبع مثانی اور قرآن عظیم، ان دونوں سے مراد ایک ہی صورت ہے، اور وہ سورۃ الفاتحہ ہے. تو یہاں واو جو ہے یہ الگ چیز کے لیے نہیں ہے، بلکہ پہلی ہی چیز کی وضاحت کے لیے. اچھا، اب یہ 7 آیات کیسے بنتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت. سورۃ الفاتحہ کے اندر جو بسم اللہ ہے وہ پڑھنی ضروری ہے. اس لیے بعض لوگ سورۃ الفاتحہ پڑھتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، ان کی سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات پوری نہیں ہوتی. تو یہ بڑی فکر مندی والی بات ہے. کئی ائمہ کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جماعت کرواتے ہیں، پہلی رکعت سے جب دوسری کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہی وہ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ کا وقفہ اور ٹائم دیتے ہی نہیں. تو پتہ نہیں وہ خود بھی کس وقت پڑھتے ہیں. ہاں، اگر کھڑے ہونے کے بعد آپ تھوڑی دیر خاموش رہتے ہیں یا آہستہ سی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیں تو آپ کو بھی یاد رہے گا، پیچھے والے لوگوں کو بھی یاد دہانی ہو جائے گا. یا پھر اونچی آواز سے پڑھ دیں، آپ دونوں طرح جائز ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی قرات اونچی آواز سے بھی کی ہے اور آہستہ بھی کی. اچھا، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ضروری ہے، چاہے آہستہ پڑھ لیں چاہے تو امام صاحب اس کو اونچی آواز سے پڑھیں. اب یہاں ہمارے ہاں افراط و تفریط ہے، کچھ لوگ چھوڑ ہی جاتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں، کھڑے ہو کر سیدھے الحمدللہ سے قرات شروع کر دیں، بھول ہی جاتے ہیں شاید بسم اللہ پڑھنے. اور کچھ لوگ ہیں انہوں نے اس پہ بڑے بڑے فتنے کھڑے کیے ہیں. اگر کوئی امام صاحب اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تو وہ پیچھے سے لقمہ دے دیتے ہیں نماز کے اندر ہی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اڑے ہوئے ہیں کہ جی نہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی پڑھنی ہے. اس کے بغیر 7 آیتیں نہیں پوری ہوتی. 7 آیتیں کیوں نہیں پوری ہوتی؟ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھ لیں، باقی 6 آیات اونچی پڑھ لیں تو 7 تو ہو گئی. کون کہتا نہیں ہوئی؟ اچھا، نمازیں کتنی فرض ہیں؟ 5 فرض ہیں نا نمازیں دن رات. تو اونچی قرات کتنی نمازوں میں کی جاتی ہے؟ 3 میں. تو پھر کیا کہیں گے کہ ظہر اثر میں بھی اونچی پڑھیں جی، کیونکہ 5 نہیں ہوتی پوری.
2 تو واسطہ پڑھی ہیں نا، 5 تو نہ ہوئی بھائی، 5 ہی ہوئی ہیں، 2 واسطہ 3 اونچی واسطہ۔ اصل میں یہ سب الجھنیں ان لوگوں کو پیش آتی ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر پوری طرح ایمان اور یقین نہیں رکھتے۔ اور ابھی میں نے وضاحت کی، آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ یہ جس کو بار بار کہہ رہے ہیں جی یہ 7 آیتیں ہم نے پوری کرنی ہے سورۃ الفاتحہ کی، پورے قرآن میں تو ہے ہی نہیں کہ سورۃ الفاتحہ بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات۔ یہ وضاحت تو پھر حدیث میں ہے نا، جس بخاری شریف میں یہ وضاحت ہے کہ وہ بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات سورۃ الفاتحہ کی ہیں، اسی صحیح بخاری میں یہ وضاحت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کی قرات کی اور اس کے شروع میں آپ نے بسم اللہ کی قرات نہیں کی۔ ایک چیز مان لی، ایک نہیں مانی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی آیات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ آپ کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں، آپ کو ہم نے 7 بار بار پڑھی جانے والی عظمت والی آیات عطا فرمائیں۔ جس بندے کے پاس سورۃ الفاتحہ جیسی سورت ہو ہر نماز میں، ہر رکعت میں پڑھنے کے لیے، اسے غمزدہ ہونے کی کیا ضرورت۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن مجید کی موجودگی میں اور قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ کی موجودگی میں آپ کو ان کافروں کی دنیاوی چکا چوند ترقیوں اور ان کے مال و دولت اور ان کی کوٹھیاں اور بڑے بڑے ان کے سٹیٹس مقامات، ان کے مقام، ان کی چودراہٹیں، ان کی افرادی قوتیں، ان کی طرف آپ نے للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھنا، آپ نے ان کی طرف نہیں دیکھنا اس خواہش کے ساتھ کہ یہ ہمارے پاس بھی ہوتی نا۔ اصل میں خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن سمجھایا امت کو جا رہا، کیونکہ امت نے بھی تو دعوت کا فریضہ سر انجام دینا ہے نا۔ تو امت کے دل میں یہ دعوت دیتے وقت خیال آتا ہے نا کہ یہ بڑے بڑے کافروں کے ملک جنہیں ہم نے اسلام کی دعوت دینی ہے، وہ تو دنیاوی لحاظ سے ہم سے بہت آگے، بڑے ترقی یافتہ ملک ہے، تو شاید ہمارا دین پتہ نہیں سچا ہے بھی کہ نہیں، اس طرح کے شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا۔ اس لیے فرمایا کہ قرآن جیسی عظیم نعمت پہ فوکس رکھو، اس پہ توجہ رکھو۔ اور آگے فرمایا لا تمدن، اور ہرگز نہ اٹھائیں آپ عینئی کا، عین آنکھ اور عینینی 2 آنکھیں، تو عینینی کا آخر سے نون ڈراپ ہو گیا، گر گیا، عینینی کا کی بجائے عینئی کا، اپنی دونوں آنکھیں یا اپنی آنکھیں، کیونکہ 2 ہی ہوتی ہیں انسان کی آنکھیں۔ لا تمدن، آپ ہرگز نہ اٹھائیے۔ تمدن کے آخر میں جو نون ہے نا شد والا، یہ زور کے لیے ہوتا ہے، اور یہاں زور کس میں پیدا ہوگا؟ لا میں۔ لا تمدن، ہرگز نہ اٹھائیے، عینئی کا، اپنی دونوں آنکھیں، الا، اس چیز کی طرف، الا طرف، ما جو، متعنا، ہم نے فائدہ دیا ہے۔ متاع ہوتا ہے نا معمولی فائدہ، مال و متاع، متعنا، ہم نے فائدہ پہنچایا ہے، ہم نے فائدہ دیا ہے، بھی، جس کے ساتھ، الا ما متعنا بھی، اس چیز کی طرف جس کے ساتھ ہم نے فائدہ دیا ہے۔ ازواجن، مختلف قسم کے لوگوں کو، ازواج زوج کی جمع ہے، یہ جوڑے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور انواع و اقسام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی قسموں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیٹاگریز کے لیے۔ ازواجم منہم، ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو، ان کے مختلف قسم کے لوگوں کو جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے،
کیٹاگریز آف دیم، یعنی کسی کو اللہ پاک نے مکانات محلات عطا کر دی، کسی کو سرمایہ عطا کر دیا، کسی کو سونا چاندی میں فراوانی عطا کر دی، کسی کو سرمایہ دار بنا دیا، کسی کو چودھری بنا دیا، کسی کو اقتدار دے دیا، کسی کو مالی قوت اولاد بہت زیادہ دے دی، کسی کو حسن بہت زیادہ دے دیا، کسی کو جسمانی طاقت فزیکل فٹنس بہت زیادہ عطا کر دی۔ یہ ساری مختلف قسم کی نعمتیں ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ کسی کو ان میں سے کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا۔ ازواجا منہم، ان کے مختلف قسم کے لوگوں کو۔ اللہ اکبر۔ پورے جملے کا ترجمہ یوں ہوگا، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، آپ اپنی آنکھیں اس چیز کی طرف ہرگز نہ اٹھائیے جس کے ساتھ ہم نے ان کے مختلف لوگوں کو فائدہ دیا ہے۔ ولا تحزن، اور نہ غم کیجیے، علیہم، ان پر، اور نہ ان پر غم کیجیے، یعنی اگر وہ نہیں مانتے آپ کی دعوت کو تو غم کیوں کرتے ہیں آپ؟ نہ غم کیجیے۔ ولا تحزن علیہم، اور ان پہ غم نہ کیجیے، وخفض، اور جھکا دیجیے۔ کوئی بات نہیں، اگر وہ نہیں مانتے، وہ آپ کی ہمدردی خیر خواہی کو نہیں تسلیم کرتے، تو یہ آپ کے جانسار صحابہ جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں، وہ تو ہیں نا آپ کے پاس محبت کے لیے، پیار کے لیے، خیر خواہی کے لیے۔ اس لیے آپ ان پہ فوکس کیجیے، آپ ان کی طرف توجہ دیجیے، آپ ان کے لیے وخفض، اور آپ جھکا دیجیے، جناح کا، جناحن بازو، لفظی معنی ہے پر، یہ استعارہ ہے، یعنی استعارہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک تمثیل کے ذریعے بات سمجھائی ہے کہ جس طرح ایک پرندہ اپنے بچوں کو اپنے پروں کے اندر پیار محبت سے اور ان کی سیکیورٹی کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے اپنے پروں کے اندر چھپا لیتا ہے، جس طرح مرغی اپنے بچوں کو، چوزوں کو اندر چھپا لیتی ہے کہ کوئی دشمن ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو یہ ایک استعارہ ہے کہ وخفض جناح کا، اور اپنے پروں کو جھکا دیجئے، اور پروں سے مراد یہاں بازو جھکا دینا، اور مراد ہے نرمی۔ والدین کے لیے بھی یہی لفظ آتے ہیں، والدین کے سامنے اپنے بازوؤں کو، اپنے پروں کو جھکا دیجئے، کندھوں کو، بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا دیجئے۔ وخفض جناح کا، اور اپنے بازوؤں کو جھکا دیجئے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے۔ آپ ساری محبتیں، شفقتیں جو آپ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا، وہ آپ ایمان والوں سے آپ توقع کریں، اور ان سے محبت کریں، ان سے شفقت کریں۔ ان کافروں کے بیہیویئر سے آپ غم زدہ نہ ہوں، ان سے دوستی کیجئے، ایمان والوں سے۔ اور واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے نرمی کر کے دکھائی۔ آپ اپنے صحابہ کے لیے بڑے ہی نرم، حتیٰ کہ آپ کے تربیت یافتہ صحابہ بھی اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کافروں پہ سخت ہیں، اپنوں کے لیے بڑے نرم۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم۔ وقل، اور کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انی، بے شک میں، انا، میں ہی، یہ انی کے اندر بھی میں کا معنی چھوٹی یا کی شکل میں، اور آنا کے اندر بھی میں کا معنی، اس لیے دونوں میں سے ایک کی وجہ سے ہی کا معنی کر لیں گے، حسر کا۔ انی، آنا، بے شک میں ہی، النذیر، کھلا ڈرانے والا ہوں، میں ہی، یا میں تو النذیر
ڈرانے والا ہوں، المبین، واضح، کھلم کھلا۔ میں تو کوئی ڈکی چھپی بات ہی نہیں کرتا، میں تو سب کے سامنے اعلانیہ ڈرا رہا ہوں کہ اس کفر کا، اس شرک کا، اس بغاوت کا، اس اللہ کی نافرمانی کا انجام بہت برا ہوگا۔ اور بعض احادیث کے اندر یہ الفاظ ہیں صحیح بخاری کی احادیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور جو دین میں لے کر آیا ہوں اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو شخص اپنی قوم کو کسی اونچی جگہ پہ کھڑا ہو کے کہے کہ لوگوں انا النذیر العریان، لوگوں میں ننگے بدن کے ساتھ تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی کو کسی خطرے سے آگاہ کرنا ہوتا تھا نا تو وہ اونچی جگہ پہ چڑھ جاتا تھا اور اپنے کپڑے بھی اتار دیتا تھا کہ لوگ میری طرف توجہ کر کے میری بات کو سن لیں اور یقین کر لیں۔ تو فرمایا کہ ایک شخص جو اپنی قوم کو اونچی جگہ پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ لوگوں میں تمہیں ننگا ہو کر ڈرا رہا ہوں، ایک زمانہ جاہلیت کا ایک دستور تھا نا، اس کی مثال دی۔ فرمایا کہ جو شخص تو اس کی بات مان لیتا ہے کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ واقعی دشمن دور سے آ رہا ہے حملہ آور ہونے کے لیے، اور جو شخص اس کے ڈرانے پر وہاں سے نکل کھڑے ہوئے رات کے اندھیرے میں، وہ تو اس دشمن کے اٹیک اور حملے سے بچ گئے۔ اور فرمایا کہ جو اس کی بات میں یقین نہیں کرتے وہ کہتے ہیں دیکھی جائے گی، ایم ہی لگا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ دن چڑھ گئے، روشنی ہو گئی اور وہ دشمن آ کے حملہ آور ہو گئے۔ اب جو چلے گئے وہ نجات پا گئے اور جنہوں نے یقین نہیں کیا وہ وہیں ٹھہرے رہے اور نقصان پا گئے، خسارہ۔ فرمایا میری مثال بھی ایسے ہی، میں ڈراتا ہوں لوگوں کو، کھلم کھلا ڈراتا ہوں، جو میری بات مان لیں گے وہ آخرت کے خسارے سے، دنیا کے نقصان سے بچ جائیں گے، اور جو بات کو نہیں مانیں گے، اطاعت نہیں کریں گے، فرمان برداری نہیں کریں گے، وہ خسارے میں رہیں گے۔ کما انزلنا، میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، کما کس چیز سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں؟ اس عذاب سے، میں عذاب سے ڈرانے والا ہوں نا۔ کما جیسا کہ انزلنا، جیسا کہ ہم نے اتارا علی المقتسمین، ان تقسیم کرنے والوں پر۔ اس سے پہلے بھی ہم نے پیغمبر بھیجے تھے نا، کتابیں بھیجی تھی، اور ان نبیوں کے ذریعے بھی ہم پہلی قوموں کو ڈراتے رہے، جیسے ہم نے ان کو ڈرایا تھا، کن کو؟ تقسیم کرنے والوں، جیسے ہم نے تقسیم کرنے والوں کو ڈرایا تھا، یا جیسے ہم نے تقسیم کرنے والوں پر عذاب نازل کیا تھا نا، اس طرح کے عذاب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں بھی تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ ایسے قوم عاد، قوم سمود پہ جو عذاب آئے تھے نا، میں تمہیں اس طرح کے عذابوں سے ڈرا رہا ہوں۔ قاسمین کون ہیں؟ تقسیم کرنے والے، الذین جعلوا، جنہوں نے کر دیا، القرآن، کتاب کو، قرآن سے مراد یہاں پہلی آسمانی کتابیں، اور ان پر بھی احادیث میں قرآن کا لفظ احادیث میں بھی بولا گیا۔ صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے کہ داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے اتنا آسان کر دیا تھا قرآن کو، خففا علی داؤد علیہ السلام القرآن، داؤد علیہ السلام پہ اللہ پاک نے قرآن اتنا آسان کر دیا تھا، قرآن کی تلاوت اتنی آسان کر دی تھی کہ وہ اپنے ملازموں کو کہتے تھے کہ ذرا گھوڑے پہ سواری پہ زین ڈالو، تیار کرو اس کو سواری کے لیے، اتنی دیر میں قرآن ختم کر لیتے۔ تو قرآن سے مراد، داؤد علیہ السلام کے دور میں تو قرآن نہیں تھا نا، تو قرآن سے یہاں مراد آسمانی کتابیں، قرآن کا معنی نا پڑھی جانے والی، تو اس سے مراد جو ان کی کتاب تھی اس دور کی۔ تو الذین جعلوا القرآن عضین، عضین کا معنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جنہوں نے تقسیم کر دیا، جنہوں نے اللہ کے دین کو تقسیم کر دیا، لوگوں کو تقسیم کر دیا، قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی اپنی کتابوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اپنی مرضی کے احکامات مان لیے، اور جو اپنے مزاج کے خلاف ہوتے، اپنے مفاد کے خلاف ہوتے، ان کو چھوڑ دیا۔
سورۃ البقرہ میں پڑھا نا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض چیزوں کو، کتاب کی بعض چیزوں کو مانتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو۔ تو یہ وہی اشارہ ہے، ان یہودیوں عیسائیوں کی، اہل کتاب کی خصلت بیان ہو رہی ہے، الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ فوربک، فاپس واو یہاں قسم کے لیے، واو قسمیہ، وربک تیرے رب کی قسم، واو کا ترجمہ اور نہیں کریں گے یہاں، وربک پس تیرے رب کی قسم ہے، لنسألن یقیناً ہم ضرور سوال کریں گے، لام زبر لا شروع میں، نون شد والا آخر میں، دو دفعہ یقین کا معنی، لنسألن یقیناً ہم ضرور سوال کریں گے، ہم ان سے، اجمعین سب سے۔ ان تقسیم اور تفریق ڈالنے والوں، ان کتاب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والوں، کچھ حصوں کو مان لیا کچھ کو نہ مان، ان لوگوں سے ہم تیرے رب کی قسم ہے ضرور بے ضرور سوال کریں گے۔ یہ بھی تسلی کا ایک انداز ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو، رنجیدہ غمزدہ نہ ہو، ان کو کل قیامت کے دن عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا۔ پوچھا جائے گا کا مطلب یہ ہے، یہ تنبیہ ہے، وارننگ ہے، پوچھ لیں گے ہم ان سے، اما ان جمع ما، اس کے متعلق جو کانو تھے وہ یعملون کیا کرتے، فصدع پس آپ صاف اعلان کر دیجئے، فا پس اسدع صاف اعلان کر دیجئے، اسدع کا معنی صاف صاف اعلان کر دینا، ڈکلیئر کر دینا کسی چیز کو، بازر بھی کا ما جو تو مرو تجھے حکم دیا جاتا ہے، فعل مجہول، بس آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے نا اس دین کو جوں کا توں ان تک پہنچا دیجیے، آپ اس کا صاف صاف اعلان کر دیجئے، توحید کا، عقیدہ آخرت کا، دین اسلام کا، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے منہ پھیر لے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو دعوت نہیں دینی، ان سے بائیکاٹ کر دینا، نہیں، مراد یہ ہے کہ ان کی باتوں، ان کے طعن و تشریح سے اعراض کر لیں، نظر انداز کریں۔ اِنَّا بے شک ہم، کفینا ہم کافی ہیں، کا آپ کو، بے شک ہم تجھے کافی ہیں، المستہزئین مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں، استہزاء کرنے والوں کے مقابلے میں، موکرز کے مقابلے میں، یہ ابو جہل، یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ امیہ، یہ عقبہ، یہ سب جو بڑے بڑے کفر کے سردار ہیں نا، جو آپ کے خلاف کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، ہم آپ کو عنقریب ان کے خلاف کافی ہو جانے والے ہیں۔ اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بدر کے کنویں میں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے دشمنوں کی لاشوں کو بدر کے کنویں کے اندر گرا ہوا دیکھا۔ الذین یجعلون، یہ مذاق کرنے والے، استہزاء کرنے والے، آپ کو اذیتیں دینے والے کون تھے؟ الذین یجعلون، جو بناتے ہیں، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہن معبود، آخرا دوسرا ادر، جو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بناتے ہیں، شرک کرتے تھے۔ فسوف، فاتو سوف، ان قریب یعلمون، وہ جان لیں گے اس شرک کا انجام، ان قریب وہ جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، پھر تسلی، اور بلا شبہ یقیناً، نَعْلَمُ ہم جانتے ہیں، انا کا بے شک تو، یزیق تنگ ہوتا ہے، صدر کا تیرا سینہ، بازر بھی پر، ما جو یقولون وہ کہتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان ساری باتوں کو جانتے ہیں جو یہ آپ کو کہتے ہیں، اور ان پر آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، یعنی آپ تکلیف محسوس کرتے ہیں، دل سینے میں ہوتا ہے نا انسان کے، ہمیں پتا ہے، فکر نہ کریں، ہم ان کو اپنے کٹہرے میں کھڑا کریں گے، پوچھیں گے۔ فسبح، پس تسبیح کیجیے، تکلیفوں پریشانیوں کا علاج، فسبح پس
تسبیح کیجئے، پاکی بیان کیجئے، اللہ کی تعریفیں کیجئے، اس کی شان و عظمت بھی حمدی کا ساتھ اس کی حمد کے۔ تسبیح اور تحمید دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک کو ہر عیب سے پاک قرار دینا، کہ اس میں یہ نقص بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، اس کی اولاد بھی نہیں، بیوی بھی نہیں، اس کو نیند بھی نہیں آتی، وہ تھکتا بھی نہیں، وہ سوتا بھی نہیں، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، یہ سب عیب ہیں، کمزوریاں۔ اللہ ان سے پاک ہے۔ سبحان اللہ کا معنی کہ اللہ ساری کمزوریوں سے، عیبوں سے پاک ہے۔ اور الحمدللہ یا حمد کا معنی کہ اللہ میں یہ بھی خوبی ہے، اللہ میں یہ بھی کمال ہے، اللہ کی یہ بھی شان ہے۔ تو فرمایا فسبح بحمد ربک، بس اپنے رب کی حمد تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجیے، تعریفیں کر کر کے اس کی پاکیاں بیان کیجیے، اس کو بے عیب قرار دیجیے۔ وَكُنْ، اور ہو جائیے، من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے۔ اور یہاں سجدے سے مراد نماز ہے، نماز پڑھیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ فوراً نماز پڑھتے، تو اسی آیت پہ عمل تھا نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کا سہارا لینا ہے مصیبت میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو تسبیح بتائی تھی نا تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، کہ رات کو سونے سے پہلے 33 دفعہ سبحان اللہ، اتنی ہی دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ تو یہ تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، تھکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے تسبیح ہے، تحمید ہے اور نماز ہے۔ تو یہاں ساجدین کا مطلب سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جا، مراد نماز پڑھنے والوں۔ اگر یہاں صرف سجدہ مراد ہوتا ہے پھر یہاں سجدہ بھی ہوتا، اس جگہ پہ سجدہ نہیں ہے کیونکہ یہاں نماز پڑھنے کا ذکر۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے دین کی دعوت کا کام کرنے والوں، ڈٹے رہو، ڈٹے رہو، جمے رہو آخر تک۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یاتیا آ جائے کا تیرے پاس الیقین، یقین، حتیٰ کہ آپ کے پاس یقین آ جائے۔ یقین سے مراد یہاں موت ہے، اور قرآن مجید میں سورۃ المدثر میں بھی ہے کہ جب قیامت والے دن جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ یہاں کیوں آئے ہو، وہ کہیں گے نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے تھے، حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک ہمیں موت آ گئی۔ تو یقین کا معنی موت کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ انسان کو صحیح معنوں میں ساری چیزوں میں یقین تو موت کے وقت ہی ہوگا نا، جب وہ اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھے گا اور اس کا مشاہدہ کرے گا۔ تو یہ چند نصیحتیں ہیں اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنے والے لوگوں کو، کہ رنجیدہ غمزدہ نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، حوصلے بلند رکھنے ہیں، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے، ذکر، اذکار، تسبیحات، نماز، ان کا سہارا لینا ہے، اور قرآن کو پڑھنا ہے۔ قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی۔ اللہ ہم سب کو دعوت دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نصیحتوں پر بھی اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔